بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو آپ کو ہدایت کی رہنمائی کرنے کے بجائے مس گائیڈ کرنے والے ہوں، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الائمۃ المضلون کہا ہے۔ مس گائیڈ کرنے والے، گمراہ کرنے والے قائدین۔ کوئی آپ کو رافضیت کا راستہ دکھاتا ہے، کوئی خارجیت کا، کوئی عقل پرستی کا، کوئی توہین صحابہ کا، کوئی انکار سنت کا، کوئی علم سے دوری کا، کوئی علماء سے بیزار ہونے کا، اور نہ جانے کیسے کیسے راستے دکھانے والے آج کل کے اس دور میں فتنہ پرور مولوی اسٹیج پر، ڈائس پر اور مائک پر بیٹھ کر کے امت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ لمبے لمبے القاب سے دھوکے میں نہیں آنا، لمبے لمبے کتابوں کے گٹھروں سے بھی دھوکے میں نہیں آنا، اور ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں سے بھی دھوکے میں نہیں آنا۔ اصل تو ہم پرکھتے ہیں کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ وقال سبحانہ وتعالی ومن يرتد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعیت اہل حدیث پونا کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے فاضل وطن عزیز اور عالمی سطح پر اپنی دعوتی، تربیتی، اصلاحی، منہجی خدمات انجام دینے والے ہمارے فاضل دوست برادر مکرم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حافظہ اللہ، یہاں کے فاضل قابل احترام علماء، فضلاء، دعات، اسی طرح سے آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر اس کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک دینی اجتماع کی مناسبت سے آپ حضرات سے، بھائیوں سے، بہنوں سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہماری اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت بنائے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ کہنے والے کو اللہ عز و جل سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر تمام بھائیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام اللہ کی کتاب قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں حضرات سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے اعیان، اجلہ، علماء، فقہاء، محدثین، ان کی سیرت اور ان کی فہم کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس اجتماع میں، اس ماہانہ پروگرام میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آپ حضرات نے سنا ہے، جانا ہے، ہدایت کے بعد ضلالت، ہدایت کے بعد گمراہی۔ ہمیں بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے، بہت زیادہ فکر مندی سے اس موضوع کو سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس کی عملی تطبیق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہدایت کے لیے کوئی بھی ایسی حجت نہیں ہے جسے اپنے بندوں تک پہنچا نہ دیا ہو۔ ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی ضرورت تھی۔ اللہ عز و جل نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، کتابوں کی ضرورت تھی، صحیفوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد کتابیں اور متعدد صحیفے نازل فرمائے تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ کوئی عذر بہانہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا آئے وقت تو کوئی عذر و بہانہ باقی نہ بچے۔ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے کی جرت نہ کر سکے کہ اللہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، کوئی ہماری اصلاح کرنے والا نہیں آیا، ہمیں کفر و شرک کی اور دیگر ضلالتوں سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لانے والا، روشنی تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کر ہدایت اور نور کی طرف لانے والا کوئی نہیں آیا۔ یہ حجت، یہ بہانہ ختم ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا ذرّی سلسلہ جاری فرمایا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ اب یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ حضرت امام محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اللہ الرسالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسالت یعنی پیغمبر بھیجنے کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے فضل و کرم سے یہ ذمہ داری اپنے اوپر بنا لی اور اپنے بندوں کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر، اپنے رسولوں کو، نبیوں کو بھیج کر ان کے لیے ہدایت کی راہیں روشن کر دی، ہدایت کے راستے بتلا دیے، ضلالت سے، گمراہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ رسولوں کی ذمہ داری تھی ابلاغ اور تبلیغ کا کام کرنا، وعلی الرسل البلاغ، رسولوں کی ذمہ داری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام من وعن کما حقہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا۔ اللہ کے رسولوں نے، نبیوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، بے کم و کاست، کوئی کمی نہیں، کوئی خلل نہیں، کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں، بلکہ پورے طور پر یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول نے ادا کر دی۔ اس کے بعد ہماری ذمہ داری باقی بچتی ہے، وہ ہے وعلینا الاتباع وعلینا التسلیم۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتباع کریں، پیروی کریں، اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبیوں کے فرامین کو ہم تسلیم کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، عمل کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ کھل جاتا ہے کہ ہدایت کے بعد ضلالت، ہدایت کے بعد گمراہی اگر کہیں سے آتی ہے تو وہ ہماری آپ کی کوتاہیوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ ہماری اور آپ کی کوتاہیاں ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہیں، ورنہ ہم اگر اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے تو ہدایت پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ باقی رہ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ ہدایت، یہ بات اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جب ایمان کی تعلیم دی جائے، توحید کا سبق پڑھایا جائے، بدعت کے بجائے سنت کی راہ دکھلائی جائے، گناہ، معاصی، منکرات میں کوئی آدمی ڈوبا ہوا ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، ایک بہن ہے جو بے پردگی کی عادی ہے، مثال کے طور پر اسے سمجھایا جائے تو یہ جواب عام طور پر لوگ آتا ہے، دعا کیجئے، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو ہم یہ کام شروع کر دیں گے، اللہ ہدایت دے گا تو نماز پڑھیں گے، اللہ ہدایت دے گا تو ہم حجاب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو ہم نشہ اور اس طرح کے منکرات سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نہیں دی؟ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی؟ ہدایت ہے، یہ ہدایت کے بعد ضلالت چل رہی۔ تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی وہ آیتیں اخیر کی پڑھی گئی ہیں، اس میں ہدایت کا بھی ذکر ہے میرے بھائیوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیزوں، نوجوانوں، اور ایسے ہی ضلالت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، ہمیں راہ دکھا، کون سی؟ مستقیم، سیدھی راہ دکھا،
ہمیں صراط مستقیم کی راہ چلا، صراط مستقیم کی راہ دکھا، اس کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرما، ہدایت دے جن پر تو نے اپنی نعمتوں کی برکھا برسائی ہے، جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی نہیں، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ ہم جب قرآن کریم کی تفسیر اٹھاتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں مفسرین یہ لکھتے ہوئے ملتے ہیں، یہ بتلاتے ہوئے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہدایت مانگیں، ہم ہدایت مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کون لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں، ان کے راستے کا سوال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں سے بچنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مارے ہوئے ہیں اور جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر میں اس آیت کریمہ میں آپ کو ملتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں، مسیحی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ضالین گمراہ کی صفت اصل میں دونوں کے لیے ہے، یہودی بھی گمراہ ہیں اور ایسے ہی یہودیوں کی طرح سے عیسائی بھی گمراہ ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی دونوں گمراہ ہیں۔ لیکن چونکہ یہودیوں کے لیے اللہ کے غضب کی صفت زیادہ قریب ہے، اس لیے انہیں اللہ کے غضب کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور عیسائیوں کے لیے ضلالت اور گمراہی کی صفت زیادہ قریب ہے، اس لیے ان کے ساتھ ضلالت اور گمراہی کی صفت کو جوڑ دیا گیا، ورنہ دونوں گمراہ ہیں، یہ یہود بھی گمراہ ہیں اور یہ نصارہ بھی گمراہ ہیں۔ اب یہاں پر گمراہوں کا تذکرہ بھی آ گیا اور ان سے پہلے ہدایت یافتگان کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلا، اور یہودی جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے بچا، عیسائی جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے بچا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے اپنی امت کو اور ضلالت کی راہ سے بچانے کے لیے جا بجا یہود نصارہ سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، ڈرایا، لا تتبعن سنن من کان قبلکم یا سنن من کان قبلکم جوہرن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبرم بشبر وذراعا بذراع۔ بعض روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا حذو القدۃ بالقدۃ وحذو النعل بالنعل حتی لو دخلوا جوہر ضب لدخلتموه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلے والوں کی راہ پر ضرور چلو گے، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، بالکل سیم جیسے تیر کے پر نیچے دونوں ایک سائز کے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، ایسے ہی بالکل تم ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ جیسے جوتے اور چپل انسان کے سیم سائز کے ہوتے ہیں دونوں پیروں کے، ویسے ہی تم بالکل برابر سرابر چلو گے، ایک ایک بالشت ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان فرمائی تو آپ نے اس پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم اتنا زیادہ ان کے پیچھے چلو گے، اتنی ان کی نقالی یا پیروی کرو گے کہ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ داخل ہوں گے جہاں داخل ہونا ممکن نہیں ہے لیکن وہ کوشش کریں گے تو تم بھی ان کی اتباع میں ان کی پیچھے جانے کی کوشش کرو گے۔ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں جانا چاہیں گے تو تم گوہ کے سوراخ میں بھی جانے میں ان کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا آل یہود والنصارہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن، اس کے علاوہ اور کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے۔ ایسے تو ہدایت کے بعد گمراہی، توحید کے بعد شرک ہے، کفر ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے، اس کے علاوہ الحاد ہے، بے دینی ہے، عقل پرستی ہے، وغیرہ بہت سارے راستے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت ایک ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہے، ضلالت اور گمراہی کی راہیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات جمع استعمال کیا اور نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد استعمال کیا۔ یخرجہم من النور الی الظلمات،
اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں روشنی کی طرف لاتا ہے، ضلالات سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفار ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں۔ ان کے دوست کون ہیں؟ ان کا دوست طاغوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ ہدایت ایک ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہے، حق کا راستہ ایک ہے۔ گمراہیاں، ضلالتیں، انحرافات، بے دینیاں، کفر، شرک، الحاد، دہریت، بہت سارے راستے ہیں۔ اس لیے ہدایت کی راہ پر قائم رہنا اور ضلالتوں کی راہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان ہے، فتنوں کی بوچھار ہے، حملے ہیں، اور ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، پل پڑ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے آج دنیا کی۔ ایسی حالت میں خاص طور پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت پر استقامت کے لیے کوشش کریں، ضلالت سے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے اسباب تلاش کریں، ان راستوں کی جستجو کریں، اس کے سورسز کی تلاش کریں اور ان سورسز سے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ وابستہ کریں تاکہ ہدایت جو ملی ہے یہ ہدایت کی نعمت چھن نہ جائے، ضلالت اور گمراہی ہمارے حصے میں نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نعمت پر باقی رہنے کے لیے جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، مادی معنوی، اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہدایت کے بعد گمراہی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اور سب سے موٹی بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایمان کے بعد کوئی کفر میں چلا جائے، توحید کے بعد کوئی شرک میں چلا جائے، اسلام کے بعد کوئی بے دین ہو جائے یعنی مرتد ہو جائے، ایسے اخلاص کے بعد کوئی ریاکار، دنیا دار ہو جائے۔ یہ سارے معانی سب سے پہلے آتے ہیں۔ کوئی شخص ایمان کے بعد نفاق میں داخل ہو جائے، عقیدے کے نفاق میں، یا پھر کمتر نفاق جو ہے لیکن خطرناک ہے، عمل کا نفاق، اس میں داخل ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر آتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ہدایت کے بعد گمراہی۔ جب اس آیت اس معنی ان الفاظ سے متعلقہ آیات کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ جو احادیث کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان احادیث کی تشریح جب ہم دیکھتے ہیں تو امت کے مفسرین، امت کے شارحین، اور ایسے ہی میرے بھائیوں، میری قابل احترام بہنوں، جو عقیدہ اسلامیہ کی بڑی خدمت کرنے والے چوٹی کے ائمہ اور علماء ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کو ہم کو بڑی وضاحت سے یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہدایت کے بعد گمراہی میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ انسان توحید اور ایمان سے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کفر و شرک میں داخل ہو جائے۔ لیکن ہدایت کے بعد گمراہی کا معنی بڑا وسیع ہے، کیونکہ جتنا بھی خیر ہے سب ہدایت ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں سب ہدایت ہیں، جتنا بھی شر ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی معاصی ہیں، منکرات ہیں، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب ضلالت ہیں۔ اس لیے کہ ضلالت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کافر ہو جائے تو ہی گمراہ ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر کافر ہو جانا تو پہلے نمبر پر اور بالکل سب سے پہلے یہ چیز داخل ہے۔ لیکن ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اسلام چھوڑ کر کے کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یا ایسے ہی دیگر مذاہب اور ملل جو اسلام کے خلاف ہے ان میں سے کسی مذہب اور ملت کا وہ میرے بھائیوں اسے قبول کرنے والا، اسے اپنانے والا بن جائے۔ نہیں، یہ نہیں ہے صرف، اس کے اندر وہ گمراہیاں بھی آتی ہیں جو کفر تک نہیں لے جاتی ہیں، کفر سے کمتر جو گناہ ہیں وہاں تک بھی انسان پہنچ جائے تو گمراہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت میں سارے خیر شامل ہیں اور ضلالت میں ساری گمراہیاں شامل ہیں۔
چاہے وہ کفر و شرک کی گمراہی ہو جو سب سے بڑی گمراہی ہے، یا اس کے بعد انسان چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوڑ کر گناہ میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی ضلالت ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اس لیے اس وسیع معنی کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ غرہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کبھی آ جاتا ہے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں اور اب ہمیں اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ کفار تو نہیں، مشرکین تو نہیں، یہود نہیں، نصارہ نہیں، ملحدین نہیں، بے دین نہیں، زندیق نہیں، کافر نہیں، وہ تو نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن پھر یہ مسئلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اسلام کا نام آنے کے بعد، اسلام کا لیبل آ جانے کے بعد جو اندر کی ضلالتیں ہیں، اندر کی گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں پر غور کرنے اور اس سے رجوع کرنے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ انسان سوچ لے کہ کافی ہے اسلام لائے، اسلام کی بڑی شکلیں ہیں، اسلام کی بڑی تصویر بن چکی ہے، اسلام کے نہ جانے کتنے دھڑے بن چکے ہیں، اسلام کے اندر نہ جانے کتنے احزاب اور پارٹیاں اور گروپ اور گروہ بن چکے ہیں۔ اس لیے اسلام کے اندر بھی گمراہیاں، لوگ گمراہیوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس لیے اسلام یعنی خالص اسلام، ہدایت یعنی وہ سچا اسلام جو قرآن کریم میں اترا، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت میں آیا، اور جو حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں برتا گیا، اور ان کے بعد خیر القرون کے زمانے کے لوگ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد تک کے لوگ آج تک جو بھی اس نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کی پہلی فہرست حضرات خلفائے راشدین کا ذکر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، جو نیک ہیں، راشدین ہیں، اور المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان خلفائے راشدین کی راہ پر چلنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر ہدایت یافتہ کی صفت اپنی خلفائے راشدین کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہدایت پر رہنے والے، اسی لیے آج بھی جو خالص قرآن و سنت کی راہ پر چلنے والے امت کے ائمہ اور علماء ہیں، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے ائمۃ الہدی، ہدایت کے پیشوایان، ہدایت کے ائمہ اور ضلالت کے خلاف ننگی تلوار، ان ائمہ کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہدایت کی بات گمراہی کا مسئلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر چوکنا کیا ہے، ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، پناہ مانگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں ہم ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں، اسلام کے بعد کفر کی طرف، ایمان کے بعد نفاق کی طرف، اخلاص کے بعد ریاکاری کی طرف، ایسے ہی خیر کے بعد شر کی طرف، نیکیوں کے بعد بدیوں کی طرف نہ چلے جائیں، اطاعت کے کام، نیکی کے کاموں کے بعد نافرمانی اور معصیت کی طرف نہ چلے جائیں۔ اس کی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تھی، اور اگر کوئی ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے، اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر ہدایت کے بعد گمراہی کی فہرست میں سب سے پہلے دین اسلام سے مرتد ہو جانے کا مسئلہ آتا ہے۔ دین اسلام سے مرتد ہو جانے کا یعنی دین سے پلٹ جانے کا مسئلہ، کفر کو اختیار کر لینا، چاہے وہ بت پرستی کی شکل میں ہو، چاہے وہ یہودیت اور عیسائیت کی شکل میں ہو، یا مجوسیت کی شکل میں ہو، یا اور دیگر ادیان، چاہے بدھزم ہو، جینزم ہو، یا اس کے علاوہ دیگر ادیان و مذاہب، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کے سوا اب کوئی بھی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اس کے راستے بڑے پرخطر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ انہا ستکون فتنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فتنہ ہوگا، حالات نازک ہو جائیں گے، اور صبح انسان مومن ہوگا، شام کو کافر، اور اس کے برعکس اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر، اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی دولت کے پیچھے بیچ دے گا۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کیوں بیان فرمائی، یہ نقطہ کیوں آیا یہاں پر اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر؟ آپ فرماتے ہیں یہ قرب قیامت حالات ہو جائیں گے ایسے، دھیرے دھیرے حالات میں برائیاں، حالات میں فساد بڑھتا جا رہا ہے،
ایسی کوئی بھی پیشین گوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو، ہم اسے کسی خاص دور پر کسی زمانے پر بالضبط فٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی تھی اس طرح کے حالات دھیرے دھیرے بن سکتے ہیں، بن رہے ہیں، لیکن ہم متعین کر کے نہیں کہہ سکتے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دور کے لیے، اسی زمانے کے لیے ہے۔ تو حالات تو بگڑ رہے ہیں، فساد بہت زیادہ آ رہا ہے، اور ارتداد کی لہر چل رہی ہے، بے دینی کی لہر چل رہی ہے، ہدایت کے بعد گمراہی کا طوفان چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ایک سے زائد جگہوں پر، ایک آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو تم میں سے دین سے پھر جائے گا، جو تم میں سے دین سے پلٹ جائے، پھر جائے، یعنی اسلام چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، دوسرا کوئی دھرم استعمال اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیمت، اور اسی کفر کی حالت میں، ارتداد کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اے یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساری نیکیاں، سارے اعمال اکارت ہیں، برباد ہیں، ضائع ہیں، مٹ گئے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی نہ تو دنیا میں اس کا کوئی شمار ہے، نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گنے گا یا اس کا اجر و ثواب دے گا یا اسے قبول فرمائے گا، نہیں، دنیا میں بھی بیکار ہے، آخرت میں بھی بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ سب کے سب جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہے ارتداد، ہدایت کے بعد ضلالت کی بات آئی ہے۔ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں ہمارا چلنا پھرنا ہے، جو ہماری زندگی ہے، ہم اس ماحول میں ارتداد کی کتنی ساری لہریں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اگر اس سلسلے میں بڑے اختصار کے ساتھ اگر کوئی بات سمجھنی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جو انہوں نے نواقض الاسلام کے نام سے لکھی ہے، نواقض الاسلام، اسلام کو توڑ دینے والے مسائل، اسلام کو ضائع کر دینے والے مسائل، یہ جو 10 مسائل بیان کیے گئے ہیں، مجموعی طور پر 10 مسائل اسلام کو توڑ دینے والے، ضائع کر دینے والے، ان مسائل پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ بظاہر انسان مسلمان شمار کیا جاتا ہے، بظاہر انسان عبادات کرتا ہے، بظاہر انسان نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، بظاہر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بظاہر انسان بہت سارے ظاہری اعمال اسلام کے، قرآن و سنت کے بظاہر کرتا رہتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود کچھ ایسا کہتا ہے، کچھ ایسا کرتا ہے، کچھ ایسا سوچتا ہے، یعنی عقیدہ بنا لیتا ہے، شک شبہ کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام اکارت ہو جاتا ہے، اس کا اسلام ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مرتد ہو جانا۔ اب ارتداد، اسلام کو چھوڑ دینے کا جو مسئلہ ہے، تو ہدایت کے بعد گمراہی کی فہرست میں سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے لیے دشمنان اسلام نہ جانے کتنے جتن کر رہے ہیں۔ مال کا استعمال بھرپور ہو رہا ہے، مال کا استعمال بھرپور ہو رہا ہے، دنیا کی رنگینیوں کا استعمال بھرپور ہو رہا ہے، زندگی کے اسباب اور وسائل کا استعمال بھرپور ہو رہا ہے، اور کیا عمر رسیدہ، کیا جوان بچے اور کیا ہماری جوان بہنیں بیٹیاں، ان تمام طبقوں پر ایک طرف سے مسلسل حملہ ہو رہا ہے۔ کیسے ورغلایا جائے، کیسے بہکایا جائے، کیسے ہدایت کے بعد انہیں دوبارہ ضلالت کی طرف لوٹا دیا جائے۔
اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بار بار ذکر کیا ہے۔ دشمنان اسلام کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی فکر ہمارے سلسلے میں، اسلام کے ماننے والوں کے سلسلے میں کیا ہے، اس کا تذکرہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ نہیں کہ فرمایا، آگاہ کیا ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا۔ ان کی چاہت ہے، ان کی تمنا ہے، ان کی کوشش ہے کہ کاش تم بھی ویسے ہی کفر کرتے جیسے انہوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سوا، تو تم دو کے دونوں برابر ہو جاتے، جیسے وہ کافر ویسے تم کافر، جیسے وہ جنت سے محروم ایسے یہ جنت تم بھی جنت سے محروم، جیسے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ابدی جہنمی ایسے تم بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ابدی جہنمی بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی چاہت۔ لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ یہود یا نصارہ، ان کی دل کی تمنا ہے، ان کی دل کی تمنا ہی چاہتے ہیں کاش تم سب کے سب کو اسلام سے مرتد کر دیں، اسلام سے نکال کر خارج کر کے تمہیں کفر میں داخل کر دیں۔ یہ ان کی تمنا ہے۔ اگر انہیں طاقت ہو، اگر ان کے پاس اسباب ہو، ان کے پاس وسائل ہو، تو یہ کسی بھی صورت میں اس مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور آج ہمارے سامنے اس کی رپورٹ ہے، اور میں رپورٹ وغیرہ بیان کرنے کا قائل تو نہیں، لیکن آپ نے عام طور پر اخبارات میں یہ رپورٹیں پڑھی ہیں جنوبی ہندوستان کے بعض علاقوں میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے عالمی سطح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں نے دولت کے لالچ میں اسلام چھوڑ دیا، لوگوں نے زندگی کے اسباب و وسائل کی لالچ میں اسلام چھوڑ دیا، لوگوں نے گلیمر کی لالچ میں اسلام چھوڑ دیا، لوگوں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام سے مرتد ہو کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس کے اندر بڑی تعداد میں جوان بچے بھی ہیں اور بہت ساری جوان بچیاں بھی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہ رپورٹ ماضی سے لے کر کے حاضر تک بہت زیادہ ہے۔ بعض علاقے جنوبی ہندوستان کے ایسے بھی ہیں جہاں 80 85 فیملیاں ایک ساتھ میں مرتد ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس عیسائی بشریاں آئیں، ان کے پاس کفار آئے، دولت کی لالچ دیا، اسباب زندگی کی لالچ دیا، بچوں کی تعلیم و تربیت کی لالچ دیا، اور ان لالچ سے مغلوب ہو کر اور ان لالچ کی چیزوں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے عیسائیت کو گلے لگا لیا اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اسلام چھوڑ دیا، ہدایت کے بعد ضلالت کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ صورتحال میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے بیچ کی ہے، اور عالم اسلام کے حالات بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کس قدر اسلام سے برگشتگی کا ماحول بن رہا ہے۔ اسلام ایسا لگتا ہے کہ اسلام سے بیزاری، مسلمان اسلام کے گھرانے میں پیدا ہونے والا، اسلامی خاندان، مسلمانوں کا خاندان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ چوتھی نسل، تیسری نسل اسلام سے بیزار ہو رہی ہے، اسلام سے بیزار ہو رہی ہے، اسلام سے بھاگ رہی ہے، اور اس کو اسلام راس نہیں آ رہا ہے، اسے بندش لگتی ہے، یہ دیکھو اتنی ساری پابندیاں ہیں، اور اس کے بعد دشمنان اسلام کی طرف سے جو سازشیں چلتی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام میں ظلم ہے، اسلام میں زیادتی ہے، اسلام میں ٹارچر ہے، اسلام کے اندر دباؤ ہے، اسلام میں آزادی نہیں ہے۔ یہ دیکھو مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، جوانوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، فکر کی آزادی ہے، عقیدے کی آزادی ہے، رائے کی آزادی ہے، کردار کی آزادی ہے، آزادی کا اس قدر ڈھڈورا پیٹا گیا کہ نہ جانے کتنے جوان بچوں کو اور بچیوں کو ارتداد کی راہ پر لگا دیا گیا۔ افسوس، ہمیں کس قدر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہدایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پر نہ چلے جائیں۔ میں آپ سے ایک خاص بات عرض کر کے مزید اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث آپ نے پڑھی ہے، اس لمبی حدیث میں جس میں 3 لوگوں کا واقعہ ہے، غار والوں کا واقعہ ہے، میں اشارہ صرف کر دوں تو میں سمجھتا ہوں سب لوگ جانتے ہیں، بھائی بھی جانتے ہیں اور ہماری عزیز مائیں بہنیں بھی اور بیٹیاں بھی جانتی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک بڑی پیاری مثال سامنے آئی ہے۔ آج کے دور کا جو ایک خطرناک مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، سب سے زیادہ سماج کے لیے فکر مندی کا مسئلہ ہے، غیرت مند ماں باپ کی فکر مندی کا مسئلہ ہے،
ہے، ایک بہن بیٹی کے ولی کی غیرت کا فکر مندی کا مسئلہ ہے، اس کے گارجین کی فکر مندی کا مسئلہ ہے، اسلامی سماج کے قائدین کے ذمہ داروں کی فکر مندی کا مسئلہ ہے، وہ سب سے حساس مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں جو نکاح کے نام پر بہکا کر کے، دولت کے نام پر ورغلا کر کے، اسباب زندگی کے نام پر ورغلا کر کے، مختلف انداز کے جھانسے اور دھوکے دے کر کے مسلم بچیوں کی عزت و آبرو کا جہاں استحصال کیا جا رہا ہے، وہیں ان کے دین اور عقیدے کا بھی استحصال کیا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے، بڑا سنگین ہو گیا ہے، اور افسوس ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس قدر اس معاملے میں یوں کہہ لیں کہ بے حسی کا شکار ہیں، الا من رحم اللہ۔ اور میں بری نہیں کرتا، گھر کے مرد گارجین کو بھی بری نہیں کرتا، ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کی طرف سے یقیناً کوتاہیاں ہیں، ان کے تعلیم کا سرکل کیا ہے، ان کے جاب کا سرکل کیا ہے، ان کی اپنی نگرانی اپنی بہنوں بیٹیوں بچیوں کے لیے کتنی زیادہ ہیں، وہ کس کے ساتھ اپنی بہن بیٹیوں بچیوں کو چھوڑتے ہیں، وہ کس کے ساتھ آتی جاتی ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہے، میڈیا کے وسائل سے ان کے رابطے کس کے ساتھ کیسے ہیں، کس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے، کس کے ساتھ تصویروں کا تبادلہ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ مبارک بادیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، خوشیوں میں شرکت کرنے کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم بہت حد تک غفلت کا شکار ہیں۔ ایک تو ہماری اپنی زندگی کی مصروفیت، اور دوسری طرف ایکسٹرا کانفیڈنس۔ ہماری بچی ایسا نہیں کر سکتی، ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے اولیاء کو تو شیطان نے بہکایا اور ورغلایا ہے، بڑے بڑے اولیاء کو، صالحین کو، بزرگوں کو شیطان نے ورغلایا بہکایا ہے۔ اگر واقعات اور تاریخ کی صفحات پر اس کے نمونے دیکھنا چاہتے ہو تو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تلبیس ابلیس کے نام سے جو معروف ہے، اس میں آپ کو نمونے پڑھنے کو ملیں گے۔ کہاں کا کانفیڈنس، اتنے سارے فتنے ہیں دنیا کے اندر، ہمیں کانفیڈنس کی سوجی ہوئی ہے، اور جب ناک کٹ جاتی ہے، آبرو چلی جاتی ہے، دین اور ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، تب اس کے بعد ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، تب ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا کیا ہو گیا، ہماری بچی کے معاملے میں ہم کہاں تک غفلت کا شکار تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات تو سمجھیں کہ ہمارے بھائی بھی اور ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی، نو عمر بچیاں جو جھانسے میں آ جاتی ہیں، ورغلانے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، اور کسی نے دو میٹھی بول دیے، کسی نے مال کی لالچ دے دی، کسی نے ڈگری کی لالچ دے دی، کسی نے کہا کہ میں تمہیں یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا، اور میں تمہیں اس قدر اونچی بلندیوں پر اور اونچے مقام پر پہنچا دوں گا، تو بہک جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ آسان اور کھلے لفظوں میں بولنے کی وجہ یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑھے الفاظ سے بعض باتیں سمجھ میں نہ آئیں اور پھر مقصود رہ جائے، اس لیے بہت زیادہ کھلے الفاظ، چاہے وہ بسا اوقات تھوڑی دیر کے لیے غیر مناسب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس لیے عرض کر دیے جا رہے ہیں تاکہ بات بہت کھل کر کے سمجھ میں آ جائے۔ آج صورتحال بڑی خطرناک بن گئی ہے، بڑی خطرناک، اور حالت یہ ہو گئی ہے مسلمان بچی اپنے گھر سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی بندوں سے، اعزا قاریب سے، پڑوس سے، سب سے بغاوت مول لے کر بغیر ولی کے رشتے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جا رہی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے یہ تو بغیر ولی کے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یاد رکھو، اگر بغیر ولی کے نکاح ہوا تو وہ زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ 2 ٹکے کے مولوی اگر 1000 2000 میں نکاح پڑھا دیں بغیر ولی کے تو آپ کا رشتہ حلال نہیں ہوگا، اور ان ظالموں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ نہ تمہارے کورٹوں کے میرج سے تمہاری شادیاں لیگل ہو جائیں گی، نہیں، وہ زناکاری ہے، بدکاری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں۔ جب نکاح نہیں ہوا تو یہ تعلقات پھر کس درجے میں آئیں گے؟
किस हुक्म में आएंगे, खतरनाक मसला है मेरे अजीजों और मेरी काबिल एहतराम माँ और बहनों, बहुत ज्यादा हसास मसला है। मैं इससे आगे बढ़ करके हिदायत के बाद दलालत की बात जो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, उसकी मिसाल में आपके सामने बतलाना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस में 3 वाकया मौजूद हैं। एक वाकया ये है कि एक बच्ची ने अपनी गुर्बत और फक्र फाके की हालत में अपनी चचा जाद से जाकर के मदद मांगा। कहत का मसला है, खुश्कसाली का मसला है, मेरी मदद कर दो, मेरे पास खाने पीने की चीज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आई हूं। और उन दोनों के दरमियान तब पहले से इस तरह के कोई ताल्लुकात तो नहीं थे, लेकिन इस बच्चे, इस नौजवान के दिल में उस चचाजाद बहन की मोहब्बत भरी हुई थी और वो इससे पहले भी उसके साथ नाजायज ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था, लेकिन वो उसके लिए राजी न हुई थी। इस मजबूरी की हालत में जब उसके पास मदद मांगने के लिए गई तो उसने शर्त रखी कि मैं तुम्हें मदद कर दूंगा, तुम्हारी मदद कर दूंगा, और बतौर कर्ज ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें वो रकम दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हारा दोबारा तुमसे वापस भी नहीं लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे अपनी जात पर काबू दो, मैं तुम्हारे साथ अपनी शहवत पूरी करना चाहता हूं। और उसके बाद हालात वो बने, आखिरी हालत बन गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर अल्फाज हैं, उस वक्त उस गैरतमंद बच्ची ने कहा था, उस गैरतमंद लड़की ने कहा था, उस खातून ने कहा था, इत्तक़िल्लाह या हादा, ए अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, वला तफद्दल खातम इल्ला बिहक़्क़ि, और इस महर को नाजायज तरीके से खोलने की कोशिश न कर। कितनी बच्चियां हैं जो इत्तक़िल्लाह को समझ रही हो, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरती हो, अल्लाह से डरने का हुक्म देती हो, और ये खैरत उनकी जिंदगी के अंदर हो। सब कुछ गवारा कर सकते हैं, हम फाका कर सकते हैं, भूखे मर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में इज्जत व आबरू का समझौता नहीं कर सकते। अअज़्ज़ु मा तमलिकुल बिन्त, एक लड़की, एक मुस्लिम खातून, सबसे ज्यादा कीमती सरमाया जो उसकी अपनी जात का है वो उसकी अपनी आबरू है। ईमान से बढ़कर तो कोई सरमाया नहीं। उस हवाले से याद रखें, ये एक नमूना याद रहे, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, नाजायज इस महर को तोड़ने की, इस बंद महर को तोड़ने की, खोलने की कोशिश न कर। ये गैरत होनी चाहिए। हिदायत के बाद दलालत, ये मसला बहुत ज्यादा संगीन है, और खास तौर पर यह हसासियत समाज की, कौम की बहनों और बेटियों के सिलसिले में और ज्यादा बढ़ जाती है। आपके सामने काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों और अजीज माओ, काबिल एहतराम माओ और अजीज बहनों, बेटियों, आपके सामने हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा का वाकया भी जिंदा वाकया आपके सामने है। जिंदा वाकया, ये वाकया माजी का है, पिछले दौर का है, लेकिन उम्मे सुलैम का वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मुहतरमा हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा का, जब उनके शौहर की वफात हो गई, अनस बिन मालिक की तरबियत करके उसे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, जवान कर दिया। जब वो ऊंचे हो गए और उसके बाद बलगा मबलगर रिजाल, जवानों के साथ बैठने लगे, मर्दों के साथ बैठने लगे, जवान हो गए, उस वक्त हजरत उम्मे सुलैम के पास अबू तलहा का पैगाम आया, पैगाम निकाह, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। निकाह का पैगाम आ गया। उम्मे सुलैम ने क्या जवाब दिया था वाकया आपको मालूम है, बस इख्तिसार के साथ दोहराता हूं। और हिदायत के बाद दलालत का इस वक्त का सबसे हसास मसला जो है वो मैं आपके सामने खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। बात यह है कि उम्मे सुलैम ने कहा, मा मिस्लु का युरद या अबा तलहा, ए अबू तलहा, आप जैसे का रिश्ता आए तो उसे ठुकराया नहीं जाता। कौन है जो ऐसे शख्स का रिश्ता आए और उसे इनकार कर दे कि मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारे और तुम्हारे दरमियान रिश्ते निकाह की राह में, बहुत बड़ी रुकावट। और उस वक्त क्या कहा था? वही गैरत, ईमान की गैरत थी उनके यहां। उन्होंने कहा, अंता रजुलुन काफिर व अना इम्राअतुन मुअमिना ला यहिल्लु ली अन अतज़व्वजक। याद रखना,
तुम एक काफिर आदमी हो और मैं एक मुसलमान मोमिना औरत हूं, मेरे लिए हलाल नहीं है कि मैं तुमसे निकाह करूं। निकाह करना हलाल नहीं है तो नाजायज तौर पर रिश्ता बना लेना कहां से जायज हो सकता है? ये गैरत थी ईमान की, ताकि हिदायत के बाद दलालत ना आ जाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात अत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। पाक औरतों के लिए पाक मर्द हैं, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं, नापाक औरतों के लिए नापाक मर्द हैं, नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें हैं। याद रखना इस ताबीर को, और कहीं तुम्हें इस तरह का कोई मौका आ जाए तो अल्लाह ताला से पनाह मांगना और अपने आप को हिदायत के बाद दलालत और गुमराही से बचाने की कोशिश करना। यह बुनियादी मसला है जो आपके सामने जिक्र करना चाह रहा था मैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपके सामने अर्ज करूं, हिदायत के बाद दलालत और गुमराही में और बहुत सारी चीजें दाखिल होती हैं। उस सिलसिले में मैं आपके सामने यह अर्ज करूं कि आज इस्लाम के अंदर बिदात का मसला बहुत ज्यादा है। यह बिदात भी सुन्नत से बगावत है, सुन्नत हिदायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दे करके भेजा था। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दे करके भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का सरचश्मा, हिदायत का रास्ता लेकर के आए, और अल्लाह के नबी की सुन्नत और सीरत और आपकी जिंदगी की एक एक अदा ये हिदायत है। और इससे हट जाना जलालत है। वो बिदातें जलालत की राहें हैं। अगर वो बिदातें कुफ्र और शिर्क तक ले जाने वाली हैं तो पूरे तौर पर जलालत जहन्नम का रास्ता है। और अगर वो बिदतें अमल की बिदतें हैं या कुफ्र तक ले जाने वाली बिदतें नहीं हैं तो ऐसी सूरत में वो जलालत तो हैं लेकिन कुफ्र से कमतर चीजें हैं, लेकिन है वो जलालत। हमारी लिए जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को बिदात के रास्ते से बचाएं। और बिदतें भी बड़ी खतरनाक हैं। इन बिदतों के रास्ते से इंसान कुफ्र तक पहुंचता है। सलफ़े सालिहीन कहा करते थे, अल बिदअतु बरीदुल कुफ्र। ये बिदात क्या है? बिदात ये कुफ्र की डाक है, यानी बिदात कुफ्र तक ले जाने का सबब और जरिया है। इसलिए खबरदार, जो बिदतें हैं इन बिदात से बचने की जरूरत है। चाहे वो हमारे सामने कब्रों पर की जाने वाली बिदात हो, इबादत के अंदर होने वाली बिदात हो, या फिक्र और नजरिए की बिदात हो, मनहज और उसूल की बिदात हो। राफिजियत है, खारजियत है, अकल परस्ती है, इल्हाम का, ख्वाब का, कश्फो करामात का रास्ता है, या उसके अलावा सहाबे किराम की तौहीन का रास्ता है, सुन्नत की इहानत का रास्ता है, अकल परस्ती का रास्ता है। और असल रास्ता जो सलफियत का रास्ता है, मुख्तलिफ अंदाज के प्रोपेगंडों के जरिए से उसे बदनाम करने की कोशिश का जो रास्ता है, ये तमाम के तमाम रास्ते क्या हैं? ये हिदायत के बाद दलालत के रास्ते हैं। इससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। ऐसे ही तमाम गुनाहों के काम कबीरा ये दलालत हैं, और उन गुनाहों से बचने वाला आदमी उन गुनाहों में मुलव्वस हो जाए। एक आदमी शराब से बचता है, नशे से बचता है, उसके बाद नशे का आदी हो जाता है। एक आदमी नमाज का पाबंद है, बेनमाजी हो जाता है। एक आदमी सूद से बचता है, सूद का लेन देन करने लगता है। एक आदमी कारोबार में झूठ और खयानत से बचता है, माल की दौलत की लालच है, फिर उसी में इंसान लालच के मारे खयानत और गबन करना शुरू कर देता है। ये सब हिदायत के बाद दलालत है। एक खातून है मुसलमान, एक बच्ची है मुस्लिम, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने जिस ज़ाब्ते में रहने की तालीम दी है उस ज़ाब्ते में रहती है। हया है, हिजाब है, हिशमत है, नेकी है, तहारत है, तकवा है, और उसके अलावा दीन के उसूलों की पाबंदी है। वालिदैन के हुकूक को पहचानना है, शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करनी है। इन तमाम चीज़ों के साथ एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारती है। और उसके बाद धीरे धीरे शैतान आता है, उसे वरगलाता है, धीरे धीरे उससे दूर हो जाती है। एक पाकबाज औरत बेपर्दा हो जाती है, एक इताअत गुजार नाफरमान बन जाती है। ऐसे ही सारी अच्छाइयों की खूबियां छोड़ करके वो शर और फसाद की तरफ चली जाती है। ये सब हिदायत के बाद दलालत है, और इसीलिए हिदायत के बाद दलालत से बचने की फिक्र होनी चाहिए। नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने एक दुआ की है, वो दुआ तो सफर की दुआ से मुताल्लिक है, और उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हौरि बादल कौर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हौरि बादल कौर। ए अल्लाह तबारक व तआला, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ
मैं तेरी पनाह चाहता हूं कौर से हौर की तरफ ना आ जाऊं। मैं पनाह मांगता हूं कि मैं कौर की से निकलकर हौर की तरफ ना आ जाऊं। कौर के माने असल में लपेटने के होते हैं। कौर के माने लपेटने के होते हैं। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। युकव्विरुल लैला वन नहार, अल्लाह ताला रात और दिन को लपेटता है, यानी रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इस तरह से वो एक दूसरे के पीछे आते जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं हौर के बाद कौर, क्या फरमाया, मिनल हौरी बादल कौर, कौर के बाद हौर की तरफ ना चला जाऊं। यानी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, ये ताबीर बड़ी अजीम शान है। कौर के माने लपेटने के होते हैं। अमामा जैसे लपेटा जाता है उसके माने उसको कौर कहना, कौर कहते हैं। और हौर के माने होते हैं दोबारा उसे खोल देना। कौर के माने लपेटना और हौर के माने उसे खोल देना। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं इस बात से कि मैं लपेटने के बाद खोल दूं या लिपटने के बाद खुल जाऊं। मैं इससे तेरी पनाह चाहता हूं। अब इसकी तफसीर अगर आप खोल करके देखें तो शारहीन मुहद्दिसीन क्या बयान फरमाते हैं, मैं तेरी पनाह चाहता हूं ईमान के बाद कुफ्र की तरफ न चला जाऊं। मैं तेरी पनाह चाहता हूं कि मैं इताअत के बाद नाफरमानी की तरफ न चले जाऊं। मैं तेरी पनाह चाहता हूं कि मैं खैर के बाद शर की तरफ न चले जाऊं। और माफ़ करना, इमाम अल्लामा माज़री रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ और शारिह, इमाम अल्लामा माज़री रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी और प्यारी बात कह दी है इस हदीस की तशरीह में। वो कहते हैं, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं इस बात से कि जमात में रहने के बाद निकलकर फिरका बंदी की तरफ न चले जाऊं। जमात की तरफ, जमात में रह करके, जमात में रहने के बाद उससे निकलकर फिरका बंदी की तरफ ना चला जाऊं। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं इस बात से। ये जमात क्या है? अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत, सहाबा का उसवा और उनका आइडियल, इसी पर चलना जमात है। और इससे निकल कर कोई और फिरका, कोई और रुख, कोई और रुझान, कोई मैलान, कोई नजरिया अख्तियार कर लेना, ये सब क्या है? ये सब कौर के बाद हौर है, यानी समेट लेने के बाद, सिमटने के बाद, खुल जाने से, बंधने के बाद खुल जाने से तेरी पनाह चाहता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगें कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों पर हमें, अल्लाह तबारक व तआला गौर करने की तौफीक अता फरमाए, सारे मनफियात से बच करके हिदायत की राह पर रहने की तौफीक अता फरमाए, सारे खैर, सारी नेकी, ईमान, अकीदा, अमल, इस्लाह, सुलूक, इसकी अच्छाइयों पर रहने की और इसकी जिद, इसकी मुखालिफ पर जाने की तरफ जाने से बचने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात और आपसे अर्ज करनी है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मा ज़ल्ल कौमुन बादा हुदन इल्ला ऊतुल जदल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिवायत हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु की है, वो बयान फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा दल्ला कौमुन बादा हुदन, जो भी कौम हिदायत के बाद गुमराह होती है, हमारा उन्वान क्या है? हिदायत के बाद गुमराही, हिदायत के बाद दलालत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर हिदायत के बाद दलालत आई तो उसके नुकसानात क्या होंगे, उसका हाल क्या होगा, उसका नतीजा और रिजल्ट क्या निकलेगा। और ये बहुत खतरनाक मसला है। जब हिदायत से इंसान दस्तबरदार हो जाए, जलालत की तरफ चला जाए, तो फिर सारी अच्छी कदरें खत्म हो जाती हैं और पूरे तौर पर इंसान अक्ल परस्त हो जाता है, झगड़ेलू हो जाता है, फसादी हो जाता है, अपनी लॉजिक, अपनी दानिश्वरी का इस्तेमाल करता है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जो भी कौम हिदायत के बाद गुमराह होती है, उसका अंजाम यह होता है कि उसे जदल दे दिया जाता है। जदल के माने क्या होते हैं? झगड़ा, बहस, तकरार, हक धर्मी, कटहुज्जती, हक को रद्द कर देना, हक को ठुकरा देना, हक को ना मानना, बातिल पर अड़े रहना, उसके लिए खींच तान के अकली दलीलें लेकर के आना, अपनी लॉजिक का, दानिश्वरी का इस्तेमाल करना, अपनी बात को सच साबित करने के लिए जितना भी मुमकिन हो एड़ी चोटी का जोर लगाना, लेकिन हक को तस्लीम न करना।
اس کو کہتے ہیں جدل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہدایت کے بعد گمراہی آئی تو سمجھ لو کہ پھر اس کا انجام جدل ہونے والا ہے، یعنی پھر وہ حق تسلیم نہیں کرے گا، پھر وہ اپنے باطل پر اڑا رہے گا۔ جو راستہ پکڑے گا اس کی دلیل ڈھونڈے گا، جو راستہ چلے گا اس کو پروف کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ ہدایت کے بعد ضلالت کا نتیجہ اور اس کا انجام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت مختصر ہے اور بات مجھے ختم کرنی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہی مختصر چند باتوں پر جو بطور اشارہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے بعد ضلالت اور گمراہی سے اللہ عز و جل ہمیں بچنے اور بچنے سے پہلے اس سلسلے میں حساس اور فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کی پرکھ کرنا ہے، ضلالت کی پرکھ کرنا ہے۔ جب تک ہدایت کو نہیں جانو گے، ضلالت کو نہیں جانو گے، تب تک ہدایت اور ضلالت میں پرکھ نہیں کر سکو گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے، آج رد باطل کے خلاف دنیا چلتی ہے، ہدایت بتلاؤ، ہدایت کا راستہ دکھاؤ، ضلالت اور گمراہی کو چھوڑ دو اپنے حال پر، اسے بولنے کی بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہدایت کے بعد ضلالت کا خطرہ منڈلا رہا ہے تو ہمیں ضلالت کی گندگی کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ پوری سیرت آپ کے سامنے تھی، اسلام سے قبل بھی اور اسلام کے بعد بھی، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا، انہو ينقض الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ۔ اگر کوئی شخص اسلام کے اندر پیدا ہو، یعنی اسلام کے اندر پیدا ہو، مسلمان پیدا ہو، اور وہ اسلام کی ضد، اس کا اپوزٹ، جس کو اسلام ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، جاہلیت اس کو نہ جانے، جو اسلام میں پرورش پائے اور جاہلیت نہ جانے، جاہلیت کے اندر جو کچھ ضلالتیں تھیں اس کو نہ جانے، اسلام میں پرورش پائے، پیدا ہو، پلے بڑھے، تو اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی، توڑ دی جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہدایت کے ساتھ ساتھ ضلالت کی گندگی کی بھی پرکھ ہونی چاہیے تاکہ آپ اسے بچیں۔ ہدایت اس لیے تاکہ اپنائیں، ضلالت اس لیے جانیں تاکہ اس سے بچیں۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب اس عنوان پر بھی لکھی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ اہل علم ہمیشہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، مسائل الجاہلیہ التي خالف فيها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت فرمائی ہے، یہ بتانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہدایت کے بعد ضلالت کی طرف نہ چلے جائیں، اسلام کے بعد کفر کی طرف نہ چلے جائیں، جاہلیت کی طرف نہ چلے جائیں، اس لیے اسے بتانا ضروری ہے۔ ہدایت کے بعد ضلالت کا راستہ اگر کہیں ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، یا ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی خالص توبہ، سچی خالص توبہ، اور ہدایت کے بعد ضلالت سے بچنے کے لیے علم کا راستہ، سچے علماء کی سرپرستی میں رہنا، ان کے ساتھ التفاف یعنی جڑ کر کے، چپک کر کے ان کے ساتھ لگے رہنا، ان سے وابستہ رہنا، ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات، ان کے دروس، ان کے فتاوے، مسائل مستقل سننا۔ جو سچے علماء ہیں، حق اور ہدایت کے علماء، ان سے جڑے رہنا۔ تیسرا ضروری کام ہے ہدایت کے بعد ضلالت سے بچنے کے لیے، ایسے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے جھرمٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے سرکل سے اپنے آپ کو بچاؤ جو ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ایمان سے لے کر کے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل تک کا تعلق ہے اس سے۔ جہاں آپ کو برائی کا راستہ مل سکتا ہو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو آپ کو ہدایت کی رہنمائی کرنے کے بجائے مس گائیڈ کرنے والے ہوں، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الائمۃ المضلون کہا ہے۔ مس گائیڈ کرنے والے، گمراہ کرنے والے قائدین
کوئی آپ کو رافضیت کا راستہ دکھاتا ہے، کوئی خارجیت کا، کوئی عقل پرستی کا، کوئی توہین صحابہ کا، کوئی انکار سنت کا، کوئی علم سے دوری کا، کوئی علماء سے بیزار ہونے کا، اور نہ جانے کیسے کیسے راستے دکھانے والے آج کل کے اس دور میں فتنہ پرور مولوی اسٹیج پر ڈائس پر اور مائک پر بیٹھ کر کے امت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ لمبے لمبے القاب سے دھوکے میں نہیں آنا، لمبے لمبے کتابوں کے گٹھروں سے بھی دھوکے میں نہیں آنا، اور ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں سے بھی دھوکے میں نہیں آنا۔ اصل تو ہم پرکھتے ہیں کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج پر، شخصیتوں سے مروب ہو کر ان کے راستے اختیار نہیں کرتے، بلکہ شخصیتوں کو حق اور سچائی کے اصولوں اور دلائل پر پرکھ کر اس کی سچائی کو ہم کنفرم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ شخصیتوں سے حق نہیں پہچانا جاتا، بلکہ حق پر چلنے سے شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں۔ اس لیے غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، میڈیا کا فتنہ آپ کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اس دور میں ہدایت کے بعد دلالت کا سب سے خطرناک سورس اور سرچشمہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ اگر ہم آزاد ہو کر کے جیسے تیسے جس سے بھی وابستہ ہو جائیں تو ہدایت کے بعد دلالت اور گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ معذرت کے ساتھ وقت زیادہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی، حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ جو گارجین ہے، ولی ہے، ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اور ماتحتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور جو ضابطے ہیں اس حوالے سے سرسری طور پر جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، اور بہت کچھ باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر ہدایت پر قائم رکھے، ضلالت سے گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ذمہ داروں کی شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کو اپنی کوششوں کا نیک صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگوں کی حاضری کو بھی اللہ تعالی قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ راہ حق پر استقامت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔